یہ ضروری نہیں کہ کوئی ہرٹ کر رہا ہے تو آپ بھی اسے ہرٹ ہی کریں تو ہی آپ کو چین آئے گا، لیکن اپنی تکلیف کا احساس دلانا ضروری ہے۔ لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں، جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں، سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، سیکھ لیا، روز بولتے ہیں ماشاءاللہ۔ ارے خوش رکھنا سیکھیں۔ علیکم بچوں اور بڑوں، آج میری ایک بہت قریبی عزیز ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ میں نے شارٹس میں ایک بات کی تھی کہ دعائیں اکٹھی کرو جہاں سے بھی ملتی ہیں، کیونکہ آنے والی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اس سے۔ تو انہوں نے ایک کامنٹ کیا جس سے مجھے لگا کہ اس پہ آپ سب سے بات کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بہت ہرٹ کر کے چلا جائے یا ہرٹ کرے اور بار بار کرے تو اسے بھی دعا دے۔ تو یہاں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں تھوڑا ریئلسٹک سا انسان ہوں اور ریئلزم پہ بلیو کرتا ہوں۔ ہم کوئی صوفی بزرگ تو ہیں نہیں ہیں کہ کوئی بھی ہرٹ کر کے چلا جائے اور دعا دے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہرٹ کر کے وہ جائے کدھر، اگر مطلب میں آپ کو اپنی اپروچ بتا رہا ہوں، آپ کو برا لگے تو سوری۔ ہمیں ہو سکے تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اتنا بڑا دل ہے، اتنا بڑا حوصلہ ہے اور اتنی بڑی برداشت ہے، تو ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بار بار نہیں، اگر کسی نے ایک دفعہ کر دیا، 2 دفعہ کر دیا تو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر وہ کوئی اپنا ہے تو بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ معاف کر دینا چاہیے، لیکن یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ اسے بتانا ضرور چاہیے، اسے یہ رجسٹر کروانا بہت ضروری ہے، یا اسے یہ ریئلائز کروانا بہت ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ معاف کرنے کا یا برداشت کرنے کا کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس انسان کو آپ بتائیں نہ یا اپنی تکلیف کا احساس دلائیں نہ، اسے ضرور دلائیں۔ اب رہی بات دعا کی، تو دیکھیں میں مانتا ہوں اس بات کو کہ دعا دی نہیں جاتی، دعا دل سے نکلتی ہے۔ دعا دینا تھوڑا سا ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، لیکن اثر تو اسی دعا میں ہوئے گا نا جو دل سے نکلتی ہے، جیسے پیرنٹس کے دل سے نکلتی ہے، جیسے آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہیں جو وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے دل سے نکلتی ہے، جیسے کوئی آپ سے بہت خوش ہو جائے تو اس کے دل سے نکلتی ہے۔ اور ایون میرا ماننا تو یہ ہے، اور شاید یہ حقیقت بھی ہے، اتنا علم یا نالج تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن کسی بھی جاندار کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ، کسی پودے کے ساتھ بھی کچھ اچھا کریں گے آپ تو دعا تو نکلے گی آپ کے لیے۔ تو میں نے تو یہ کہا تھا، اور دوبارہ کہتا ہوں، آپ سب کو بھی کہتا ہوں کہ اور میں اپنی پوری زندگی کے تجربے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی آسان بنانی ہے تو دعائیں اکٹھی کریں۔ اور دعائیں اکٹھی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کریں کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ بد دعا سے تو بہت ہی بہت ہی بہت ہی بچنا چاہیے، لیکن بد دعا دیں لوگ یا نہ دیں، لوگوں کو تکلیف دینے کی کوشش کریں کہ آپ کے کسی بات سے، آپ کے کسی ایکشن سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اپنی زندگی ہم خود مشکل بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کی مشکلات ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں آ رہی ہیں۔ یہ قدرت کے کھیل ہیں، یہ قدرت کا سسٹم ہے۔ آپ لوگوں کو جتنا دکھی کریں گے آپ کو دکھی ہونا پڑے گا۔
تو ایسے کام کیوں نہ کریں کہ لوگوں کی دعائیں اکٹھی کریں. اور باقی اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ رہی بات کہ کوئی آپ کو ہرٹ کرے تو یہ آپ کا ظرف ہے، یہ آپ کی برداشت ہے. خاموش رہنا بھی تھوڑا سا مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے سیکھا ہے یا سمجھا ہے یا میرے علم میں ہے، اگر ہم کسی کے ظلم پہ خاموش رہ جاتے ہیں تو وہ معاملہ قدرت کے پاس چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ بڑی بری ہوتی ہے. اس لیے میں یہ بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ خاموش رہیں. آپ دکھ کا، تکلیف کا اظہار ضرور کریں، ویسا مت کریں کہ جیسا کوئی آپ کے ساتھ کر رہا ہے. یہ ضروری نہیں کہ کوئی ہرٹ کر رہا ہے تو آپ بھی اسے ہرٹ ہی کریں تو ہی آپ کو چین آئے گا، لیکن اپنی تکلیف کا احساس دلانا ضروری ہے. اور باقی جتنی دعائیں جتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں یا آپ کے دل سے نکل سکتی ہیں ضرور دیا کریں، لیکن اس سے بھی زیادہ اکٹھی کریں. بہت شکریہ.